بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ روزے کی حفاظت ہر لحاظ اور ہر پہلو سے ضروری ہے، تبھی جا کر ہمارا روزہ کامل درجے کا ہوگا اور روزے کے انوارات و برکات سے ہم فیض یاب ہو سکیں گے۔ اگر ہم نے روزے کی حفاظت نہیں کی تو ہم روزے کے برکات و ثمرات سے محروم ہوں گے۔ روزے کی حفاظت مثبت پہلو سے اور منفی پہلو سے دونوں طرح سے ضروری ہے۔ مثبت پہلو سے روزے کی حفاظت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار مفطرات ثلاثہ یعنی کھانے پینے اور مقاربت سے بچے، اور منفی پہلو سے روزے کی حفاظت یہ ہے کہ روزے دار خادشات یعنی روزوں کو زخمی کرنے والی چیزوں اور باتوں سے بچے، ان چیزوں سے بچے جن سے روزہ زخمی ہو جاتا ہے، جن سے روزے میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ دونوں لحاظ سے ہم روزوں کی حفاظت کریں گے تبھی جا کر ہمارا روزہ کامل درجے کا اور اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اس کی بدولت ہم روزے کے فوائد و برکات سے مستفید ہوں گے اور فیض یاب ہوں گے۔ عام طور پر لوگ مثبت پہلو سے روزے کی حفاظت کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن منفی پہلو سے روزے کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مثبت پہلو سے جس طرح روزے کی حفاظت کرتے ہیں، کھانے سے بچتے ہیں، پینے سے بچتے ہیں، مقاربت صحبت سے بچتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم کو روزے کی حالت میں خادشات یعنی روزے کو نقصان پہنچانے والی چیزوں، روزے کو زخمی کرنے والی باتوں سے بھی بچنا چاہیے، اور روزے کی ان چیزوں سے حفاظت کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، روزے کی حالت میں ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ بخاری شریف کتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو ترک کرے۔ اس حدیث شریف میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں، عمومی حالات میں جھوٹ تو بولتے ہی ہیں، روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنے سے نہیں بچتے ہیں۔
اس بنا پر اس حدیث میں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ سے نہیں بچتا ہے اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محض بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آدمی گناہوں کے کاموں سے جھوٹ سے پرہیز نہ کرے۔ جھوٹ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 قولی جھوٹ، زبان سے بولنا، اور دوسرا ہے عملی جھوٹ۔ قولی جھوٹ تو سبھی جانتے ہیں۔ عملی جھوٹ یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے، تاجر ہے، وہ جھوٹا بل دکھا رہا ہے۔ اسی طرح انسان ناجائز کام کر رہا ہے، مثلا غیبت کر رہا ہے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تو اب اگر جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، چاہے قولی جھوٹ ہو یا فعلی جھوٹ ہو، تو اس کا روزہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی روزے کی جو انوارات و برکات اور ثمرات ہیں اس سے وہ شخص فیضیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عام حالات میں اور خاص طور پر روزے کی حالت میں ناجائز کاموں سے، غیبت سے، کذب سے، جھوٹ سے، بہتان سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کی انوارات و برکات سے خوب فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔